بہتان کا مطلب یہ ہوتا ہے، یاد رکھو، ایک ہے غیبت، کسی کے پس پشت ایسی بات کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ عیب اس میں ہو بھی، یہ غیبت ہے۔ بہتان یہ ہے کہ اس میں عیب بھی نہ ہو اور تم گھڑ دو، جیسے کہ بی بی عائشہ کے مسئلے میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے جب یہ سنا کیوں نہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو واقعہ ہی نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ بہتان وہ ہوتا ہے جس کا وجود ہی نہ ہو اور لگا دیا جائے۔ غیبت وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے مثلا شراب نوشی کرتا ہے، آپ نے کہا یار یہ شرابی ہے، تو یہ بھی غیبت ہے، اس کو جا کے نصیحت کرو، اس کے پس پشت نہ کہو۔ کہتے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، ولی سے مراد باپ ہے، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، بڑا بھائی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ نے اولیاء کو بھی یہ مجبور کیا ہے کہ تم لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو، یہ نہیں ہے کہ تم ولی کی حیثیت میں نکاح کر دو، لڑکی کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ میرا کس سے نکاح ہو رہا۔ لڑکی کی رضامندی بھی دیکھو، اس کو بتلاؤ۔ یہ جو کہتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا نکاح ولی کے بغیر کسی لڑکی نے کر لیا تو اب یہ اس کا زنا شمار ہوگا، اس پر حد جاری ہوگی یا نکاح ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اس میں حد تو نہیں ہوگی کہ نکاح تو اس نے کیا ہے نا، کوئی غلطی کی ہے، ایک حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو بھی تو اللہ نے عقل دیا، بلوغ دیا، اسے خود قبول کیا ہے، لہذا اس کو حد نہ مارو، لیکن کہو کہ نکاح ختم کرے، ولی کے منشے سے دوبارہ کرے۔ لیکن حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زنا ہوگا، اگر کوئی ایسا کرے اس کو رجم کر دو۔ تو اس لیے بہرحال کوشش یہی کریں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کریں۔ اچھا، اب ایک اور مشکل صورت ہے کہ ولی لڑکی کا نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لڑکی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ پرنسپل ہے، لیکچرر ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے، ماں باپ کو گھر بیٹھے پیسے مل رہے ہیں، وہ کہتے شادی ہو گئی، یہ تو گئی نا، یہ تو سونے کی چڑیا اڑ گئی، اس لیے وہ روڑے اٹکاتے ہیں۔ اس میں اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ وہ قاضی کو جا کے درخواست دے، قاضی اس کا ولی بن کے اس کا نکاح کر دے۔ اگر ایک ملک میں مثلا انڈیا میں رہتے ہیں، وہاں قاضی تو ہے نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ لڑکی کسی مدرسے کے محتمم یا عالم کو جا کے درخواست دے، وہ عالم ایک کمیٹی بنا لے گا، اس کے بعد اس کی بات سن کے اجازت دے دے۔ اللہ کسی کو روکتے نہیں ہے، چونکہ اگر نکاح روکو گے تو پھر تو زنا ہوگا نا۔ لیکن میری بیٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ تم جب شادی چاہتی ہو نا، تم دل سے سوچتی ہو، ماں باپ عقل سے سوچتے ہیں۔ عورت کا بس دل آ گیا، وہ ٹھیک ہے جی میں نے کسی سے شادی کرنی ہے، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، میں فلاں ہو جاؤں گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دل سے سوچ رہی ہے، عقل تو استعمال ہی نہیں کر رہی نا۔ اور ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ مرد کو جو اللہ نے عقل دیا ہے نا، وہ دماغ سے لے کر ناف تک ہوتا ہے،
اور عورت کا جو عقل ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے، اس کا عقل اوپر ہوتا ہی نہیں، اس کا نیچے کا مسئلہ کسی سے سیٹ ہو جائے بس کام بن گیا، چونکہ اس کا عقل ہے ہی ناف سے لے کر پاؤں تک۔ مرد کا جو ہے سر سے وہ سوچتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے، یہ جہاں میں نکاح کر رہا ہوں یہ لڑکا کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، کس قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، ان کے باقی بھائیوں کا رویہ کیسے ہے، ان کے ماں باپ کا گھر میں بہو کے ساتھ رویہ، تو وہ سوچتے ہیں، وہ ساری تحقیق کرتے ہیں۔ لڑکی تو اندھا دھند فیصلہ کرتی ہے نا، تو اس لیے بغیر ولی کے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ سنت یہ ہے کہ جب رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر میں چلی جائے اور میاں بیوی مل بھی لیں، اس کے بعد جب چاہیں کر دیں، 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، پہلے نہیں، پہلے ولیمہ نہیں ہوتا۔ اگر کریں گے وہ خلاف سنت ہے، وہ سمجھیں ایک دعوت ہے، ولیمہ نہیں ہے۔ اگر داڑھی آدمی کی کہیں سے بڑی ہے کہ جو ٹھیک کرا سکتا ہے، خوبصورت بناؤ داڑھی کو، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ داڑھی رکھو یا بال رکھو تو ان کی حفاظت کرو، ان کو کنگھی دو، ان کو تیل لگاؤ تاکہ خوبصورت لگے۔ یہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ وہ برے لگے اور لوگوں کو نفرت ہو۔ کہتے ہیں جی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت عمر کا رتبہ حضرت علی سے بڑا ہے، یہ تو متفق اہل سنت والجماعت کا فیصلہ ہے۔ ایسا کوئی ایک واقعہ ہے؟ حضرت عمر کی تو موافقات ہیں اللہ کے عرش سے، اور پھر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد فضیلت الشیخین ابی بکر اور عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ یہ تو پوری امت کا فیصلہ ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اور پھر حضرت علی حضرت عمر کے وزیر رہے، حضرت عمر تو حضرت علی کے وزیر نہیں رہے، خلافت میں ان کے تابع رہے۔ 12 امام کہاں سے نکالے ہیں؟ جن نے نکالے ان سے پوچھو۔ یہ 12 امام جو ہے نا تو شیعہ نے بنائے ہوئے ہیں نا، تو ان سے پوچھو کہ وہ امام ہیں کہاں، کس مسجد کے امام ہیں؟ بھئی آخر امام جو ہے یا فقہ کا امام ہوگا یا حدیث کا ہوگا یا کسی مسجد کا ہوگا، یہ تو بتائیں نا یہ 12 کہاں ہیں؟ اگر فقہ کے امام ہیں تو کون سی کتاب ہے ان کی فقہ کی؟ حدیث کے ہیں تو ان کی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ اور اگر وہ کسی ملک کے امام یا خلیفہ رہے ہیں تو بتائیں کس ملک کے امام رہے ہیں؟ یہ تو بس ان نے بنایا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفے آئیں گے، ان کا یہی ہمارے ہیں۔ دیکھو نا جب آدمی بنانا چاہے نا، ایک عورت تھی اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ آج کل بھی یہی ہے، آج کل ماشاءاللہ عورتیں جمعہ کا خطبہ پڑھا رہی ہیں، نمازیں پڑھا رہی ہیں، امام بنی ہوئی ہیں، مرد پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ فتنے ہر دور میں ہوتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، علماء کو پتہ لگا تو سارے وفد بنا کے اس کے پاس گئے کہ اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہے؟ حضور کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہوں نے کہا مولانا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی یعنی مرد نہیں، لا نبیت بعدی تو نہیں کہا کہ عورت بھی نہیں ہوگی۔ تو اب بات بنانی ہو تو سب بنا دیتے ہیں، ہر باطل کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھا کریں کہ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ اب ہندو بھی کہہ دیتے او یار تم بھی تو جا کے پتھر کے گھر کو سیدھے کرتے ہو، پتھر کو بوسے دیتے ہو، اگر ہم پتھر کے بھگوان کو پوجتے ہیں تمہارا ہمارا فرق کیا ہے؟ ہندو کہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک اللہ نے حکم دیا ہم نے مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی، اس کعبے کی طرف نہیں پڑھی۔ معنی یہ ہے کہ ہم کسی پتھر کے تابع نہیں ہیں۔ پھر اللہ نے حکم دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ادھر رخ کر کے نماز پڑھی۔ اور یہ بھی حکم اللہ کا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ، چہرہ رخ کرو۔ ہم سجدہ خدا کو کرتے ہیں، پتھر کے گھر کو نہیں کرتے۔